مجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ قرآن کتاب ہدایت لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز، ایک باقاعدہ موضوع کے تحت آیات مبارکہ اور اس کی کچھ تشریح تفصیل سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت جل وعلا مجھے آپ کو سب کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کا عظمت علی شان ہے، جو شخص ایک بار میری ذات پر درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجات کو بلند فرماتا ہے اور 10 خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت سے ہم یاد کرنے والے بن جائیں، کثرت سے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھنے والے ہم بن جائیں۔ انشاءاللہ العزیز جب ہم کثرت سے درود پڑھیں گے، ایک تو اللہ کی رحمتوں کے حقدار بنتے جائیں گے، ہمارے گناہ اللہ معاف فرمائے گا اور ہمارے درجات کو بلند بالا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ماہ مبارک کے آج 19 ایام گویا کہ ہو چکے، 19واں روزہ ہے، اور اب عنقریب ہم اس عشرے کے اندر داخل ہونے والے ہیں جس کو عتق من النار یعنی جہنم سے آزادی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور حدیث مبارک میں بھی اس کا نام جہنم سے آزادی لکھا اور بتایا گیا۔ انسان ایسے اعمال کر کے جہنم سے آزادی حاصل کر لے، یا رمضان المبارک میں بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور رضوان کا ایسے حقدار بن جائے، عبادات بجا لا کے اطاعت کر کے، کہ وہ جہنم کی آزادی اس کے لیے لکھ دی جائے۔ گناہوں سے بچنا یہ بہت 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 بڑی نیکی ہے۔ نیکیاں کرنا تو نیکیاں ہیں، لیکن گناہ سے اپنے آپ کو بچانا از خود بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک طرف انسان ہزاروں مستحبات پر عمل کرے اور دوسری طرف اگر وہ اللہ کے فرائض کا خیال نہ رکھے اور کوئی گناہ کے اندر مبتلا ہو، تو یہ اس کے اندر دینی طور پر بہت کمزوری والا وصف ہے، کیونکہ گناہ کی حساسیت، گناہ کا جو انجام برا ہے، اس پر جو سزائیں ہیں وہ سخت سزائیں بیان کی گئی ہے۔ تو اس لیے انسان نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ جو گناہ ہیں ہمارے وہ کیسے معاف ہوں گے؟ 2 طریقے تو بیان کیے گئے، قرآن پاک میں واضح طور پہ کہا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، تو تم سے تمہاری خطاؤں کو ہم معاف کریں گے اور تمہیں بہت عزت والی جگہ میں داخل کریں گے۔ تو انسان بیسک گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، نافرمانی والے کام سے اپنے آپ کو بچائے۔ اب گناہ ہو گیا تو کون سا ایسا عمل ہے جو آدمی کو اس گناہ سے پاک صاف کرے؟ تو وہ عمل ہے
استغفار کا عمل ہے۔ توبہ اور استغفار کا عمل یہ ایسا عمل ہے جو آدمی کو گناہ سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ استغفار ایسا عمل ہے کہ آج تقریباً ہر شخص کچھ پریشان ہے، مال کی کمی پریشانی ہے، اسی طرح بے اولادی ہونا پریشانی ہے، یا بیٹیاں ہی ہیں بیٹے نہیں ہیں تو انسان پریشان ہوتا ہے اور وہ بیٹوں کے بھی طلبگار بنتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر کجا ایسا ہی ہے، لیکن عمل کی طرف جب ہم نظر کریں کہ عمل کیا کیا ان چیزوں کو بدلنے کے لیے، ان چیزوں سے جو مطلوب چیزیں ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے اس انسان نے عمل کیا کیا اور کون سے عمل کرنے چاہیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی یہ مرادیں اور حاجتیں پوری فرمائے۔ تو اس سلسلے میں اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر آیت مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، کیا ارشاد فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ارشاد فرمایا کہ تو میں نے کہا اے لوگو تم اپنے رب سے استغفار کرو، یعنی معافی مانگو، بے شک وہ بڑا مہربان ہے، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، انہ کان غفارا، وہ مغفرت فرمانے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمانوں سے تمہارے لیے بارش نازل فرما دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہاری مال کے ذریعے یا بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور وہ تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام آپ کی قوم کو جب آپ ایک طویل عرصے تک خدمت دین کرتے رہے، ان کو واعظ اور نصیحت کرتے رہے، اور اس کے باوجود وہ آپ کی طرف زیادہ تعداد میں نہ آئے، لیکن پھر اللہ کے قحط ایسے ان پر ہوئے، عذاب ایسا ہوا کہ آسمان سے پانی کو روک دیا گیا، ان کی عورتیں بانجھ ہو گئیں اور ان کے دنیاوی تر جو معاملات تھے ان آسائشوں وہ ساری ختم ہوگی اور تکالیف کے اندر وہ مبتلا ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ایک طویل عرصے بعد لوگ ان کے پاس آئے تو کہنے لگے ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے بچے مر رہے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں اور بارش نہیں ہے، ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کچھ کیجئے۔ تو انہوں نے جو ان کو علاج بتایا وہ علاج کیا ہے؟ کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو حضرت نوح کہتے ہیں میں نے کہا استغفار کرو اپنے رب سے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بخشنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر مسلح دھار بارش عطا فرمائے گا، تمہیں بارش تمہیں مل جائے گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا، وہ تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ عمل ایک کرو اور وہ استغفار استغفار استغفار، اللہ سے معافی والا عمل کرو۔ تو آپ نے ان کو یہ بات ارشاد فرمائی تو پتہ چلا استغفار عمل ایسا ہے کہ اللہ اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے،
بارشیں رکی ہوئی ہیں، بارش عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے باغات ایسے بنائے گا، نہریں ایسے بنا دے گا، اولادیں عطا فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے استغفار کرو، انہو کان غفارا، وہ بخشنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ استغفار اللہ کو اتنا پسند عمل ہے، اتنا پسند عمل ہے استغفار، معافی مانگنا، گناہ سے معافی مانگنا بہت پسندیدہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، ہم اللہ کے حضور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب کعبہ سے ان کی معافی کا سوال کریں۔ یہ بہت پسندیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمل ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں۔ تو یہاں واضح طور پر استغفار کی بہت پیاری یہ فضیلتوں کو بیان کر دیا گیا۔ ناظرین غور کیجئے، 4 باتیں، یعنی عمومی طور پر آدمی پریشانی میں ہوتا ہے اور ایسے معاملات اس کو آنا، مال میں کمی، اولاد میں کمی، بارش کا نہ ہونا، یہ بہت بیسک اس طرح کے معاملات ہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بارش کی قلت کی سوال کیا۔ آپ نے اسے ارشاد فرمایا استغفار کرو، استغفار کرو۔ ایک آدمی اور آیا اور اس نے آ کر آپ سے تنگ دستی کا سوال کیا، مال کی کمی ہے، تنگ دستی ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو، اسے بھی کہہ دیا استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے نسل میں کمی کا سوال کیا، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا شخص آیا، اس نے زمین میں پیداوار کی کمی کا سوال کیا، فرمایا استغفار کرو۔ 4 آدمی ناظرین ان کے پاس پہنچے، چاروں نے مختلف سوال، بارش نہیں، کہا استغفار کرو، نسل اولاد میں کمی، کہا استغفار کرو، مال میں تنگ دستی، کہا استغفار کرو، زمین کی پیداوار میں کمی ہے، کہا استغفار کرو۔ یعنی بارش چاہیے تو بھی استغفار، رزق میں اگر فراوانی چاہیے تو بھی استغفار کرو، زمین کی پیداوار کی کثرت چاہیے تو استغفار کرو۔ ایک آدمی نے کہا حضور یہ آپ 4 باتوں کا ایک ہی نسخہ، استغفار کرو؟ کہا جی ہاں، یہ نسخہ قرآن مجید فرقان حمید سے لیا گیا ہے، یہ جواب قرآن کے موافق جواب تھا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم استغفار کرو، تمہارا رب بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمانوں سے موسلا دھار تم پر بارش کر دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے باغات بنائے گا، وہ تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ یعنی کتنے خوبصورت انداز سے ان کے جوابات دیے گئے۔ میں اور آپ اور ہمارا معاشرہ، ہمارے ارد گرد رہنے والے، مارکیٹ ہوں، بازار ہوں یا گھروں میں رہنے والے، ان 2-4 مسائل میں عموماً شکار اور مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ایک ہی جواب ہے، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ یہ استغفار عمل ایسا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بارش بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنے خزانوں کے خزانے کھول دیتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام، آپ ایک مرتبہ آپ کے پاس لوگ آئے، شکایت کی بارش رک گئی ہے، فصلیں وہ ہری بھری نہیں ہو رہی، جانور مر رہے ہیں، پانی نہیں ہے، آپ کچھ کیجئے۔
آپ نے بنی اسرائیل مومنوں کو فرمایا کہ چلو اللہ سے دعا مانگتے ہیں. ایک میدان میں آ گئے اور وہاں دعا مانگنے کے لیے سب کو جمع کر لیا گیا. دعا مانگی جا رہی ہے، اے اللہ بارش عطا فرما، اے اللہ بارش عطا فرما، اے اللہ بارش عطا فرما. دعا کا تسلسل ہے. اس دعا میں شرکاء کے اندر لوگ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور ایک جمع غفیر لوگوں کا ہے، مگر بارش نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، رب العالمین بارش نہیں ہو رہی ہے. لوگ قحط میں ہیں، لوگ پریشانیوں میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ تمہارے اس مجمع کے اندر ایک ایسا شخص بھی بیٹھا ہوا ہے جو گناہگار ہے، جو گناہگار ہے، نافرمانیاں کرنے والا ہے. اے موسیٰ وہ مجمع میں موجود ہے، اس کی نحوست اتنی پڑ گئی ہے کہ کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، دعا کروانے والے اللہ کے نبی، شرکاء میں ہزاروں کی تعداد، ایک گناہگار، ایک بدکار کی بدکاری یا گناہگاری ایسی بری صفت اور نحوست کہ سب کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آتے ہیں اور مجمع کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا، لوگوں تم میں سے جو گناہگار ہے یہاں سے اٹھ کر چلا جائے. اس کی نحوست اتنی ہے کہ ہماری دعاؤں کو بھی روک دیا گیا ہے. اس کی نحوست ہے کہ آسمان سے پانی نہیں برس رہا. اس کی نحوست کی وجہ سے لوگ پریشانیوں سے دوچار ہو رہے ہیں، پریشانیوں سے دوچار ہو. جب آپ نے یہ اعلان کیا تو وہ شخص گھبرا گیا اور کہا کہ سمجھ گیا کہ میں ہوں وہ جس کی طرف یہ اشارے کیے جا رہے ہیں، میں وہ ہوں جس کو نکالنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو اس نے دل ہی دل میں اپنی لو اللہ سے ایسی لگا لی اور تعلق گویا کہ ایسا بحال کر لیا. وَرَبِّ کعبہ اِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، دلوں میں اٹھنے والے خیالات، وساوس، تمام چیزوں کو جاننے والا ہے. دل ہی دل میں کر، یا اللہ یا اللہ یا رب العالمین، میں رسوا ہو جاؤں گا، میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا اگر تیری رحمت کے سائے میں نہ آیا. میں تباہ ہو جاؤں گا. ذلت ہی ذلت مجھے نظر آ رہی ہے، مگر میرے مولا تو بڑا کریم ہے، تواب ہے، رحیم ہے. یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تجھ سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، رجوع لاتا ہوں. یا اللہ تو میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے. تو ستار ہے مولا، میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، عیبوں پہ پردہ ڈال دے. جب اس شخص نے یہ کلمات کہے، اس نے دعا کے اندر، ابھی دعا کے کلمات جاری ہیں، موسیٰ علیہ السلام یہ اعلان کر کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، تو بارش برسنا شروع ہو گئی. بارش ہوتی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے شکر بجا لایا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے. باری تعالیٰ یہ کوئی شخص اس مجلس سے اٹھ کر نہیں گیا ہے، کوئی ایک آدمی بھی نہیں گیا ہے. یہ بارش ہو گئی. تو کہتا تھا کہ یہاں گناہگار ہیں، ایک بھی آدمی نکل کر نہیں گیا. اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ وہ گناہگار تھا مگر اس نے ہماری طرف رجوع کر لیا. آپ کا اعلان کرنا تھا اور وہ توبہ کی طرف مائل ہو گیا، استغفار کرنے لگ گیا، معافی مانگنے لگ گیا. اے موسیٰ اتنی سچے دل سے اس کی مانگی ہوئی معافی تھی
میں نے اسے معاف کر دیا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا، اس کی مغفرت ہوگی، اس کو معافی دے دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب العالمین وہ شخص کون ہے؟ فرمایا موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا تو میں نے تو اس وقت بھی اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا تھا، اب تو فرما بردار ہو گیا، اب تو توبہ کرنے والا بن گیا، اور ایسے سچے دل سے توبہ کی کہ اللہ نے اسے قبول فرمایا، بارش نازل ہو گئی۔ آج گرمی سے لوگ پریشان ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہے، بارش نہیں ہوتی، بارش نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ شاید یہ ایک سبب اور واضح اور بین سبب ہو سکتا ہے کہ ہماری دعائیں تو ہیں، استغفار نہیں ہے، دعائیں ہیں، نافرمانیوں سے توبہ نہیں ہے، اللہ سے معافی صدق دل سے نہیں مانگ رہے۔ اگر صدق دل سے ہو تو رب کعبہ ضرور اپنی رحمتوں والی بارش کا نزول فرمائے۔ تو سچی توبہ انسان کو، سچا استغفار انسان کے لیے دنیا کے اندر اتنا مفید ہوتا ہے کہ اتنی بڑی نعمتوں سے اللہ کریم اسے نواز دیتا ہے اور اتنا کچھ اسے عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر جب وہ استغفار اور توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس نقطے کو ختم فرما دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، دل صاف ہو گیا۔ یہی شخص پھر جب گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ پھر توبہ سے دور رہتے ہوئے گناہ ہی صرف کرتے رہتا ہے، تو اس کے دل کی کالک کے نشانات بڑھتے 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 اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ پورا دل ہی اس کا سیاہ ہو کے رہ جاتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین، جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر آدمی توبہ اور استغفار کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، مگر ہو جائے اگر توبہ اور استغفار کی طرف مائل تو رب کعبہ اپنی شان کریمی سے سارے گناہ ختم فرمائے گا۔ لیکن وہ دل کے رازوں کو جاننے والا ہے، دل کے اٹھنے والے خیالات کو بھی رب کعبہ جاننے والا ہے، اور یہ تبھی انسان کے لیے پتہ چلے گا کہ صدق دل سے اس نے توبہ کی ہے یا توبہ نہیں کی۔ میرے اور آپ کے سامنے یا میں اور آپ اپنے طور پر اپنے زوم میں تو توبہ کریں، لیکن دل میں یہ ارادہ نہ ہو کہ جس سے میں استغفار کر رہا ہوں اس عمل کو ہمیشہ کے لیے ترک کروں گا، اور جس کی بارگاہ میں استغفار کر رہا ہوں وہ رب کعبہ میری اس نیت کو جاننے والا ہے، وہ رب کعبہ میری اس نیت کو جاننے والا ہے۔ قربان جائیں، یہ ہے استغفار کے فوائد اور برکات۔ رزق میں برکت ہو، بارش برسے، گناہ ختم ہو۔ اور کیسے ختم ہو؟ اللہ اکبر۔ ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور اس سے توبہ کر لیتا ہے، وہ جب توبہ کرتا ہے اور صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو نہ صرف قبول فرماتا ہے بلکہ اس قدر رحمت و رضوان کی اس پر بارشیں ہوتی ہیں کہ اس کے گناہ کے جو علامات اور نشانیاں زمین کے اندر تھیں اس کو مٹا دیتا ہے۔ فرشتے اس کے گناہ کو بھول جاتے ہیں، ان کو بھلا دیتا ہے، زمین میں گناہ کے نشانات مٹا دیتا ہے۔ فرمایا وہ قیامت کے دن ملے گا اللہ سے اس انداز سے کہ اس کے پاس گناہ کی کوئی نشانی علامت باقی نہیں ہوگی۔ سچے دل سے توبہ۔ قرآن ہم پڑھتے ہیں تو ارشاد فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ نصوح کرو اللہ کی طرف۔ یہ کیا ہے توبہ نصوح؟ یہ توبہ نصوح یہی ہے، نصیحت والی توبہ کرو۔ نصیحت والی کون سی؟ یعنی تمہاری زندگی کے لیے جو آگے کے لیے نصیحت بن جائے، ایسی توبہ کرو۔ زندگی میں ایک نیکی کا انقلاب آ جائے، گناہوں کی نفرت آ جائے، اور ان تمام تر چیزوں سے ایسا گناہوں سے دل بیزار ہو جائے اور نیکی کرنے والا بن جائے۔ تو دیکھیں اللہ کس قدر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آزمائیے، ضرور آزمائیے۔ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا وہ عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ ہم سب عزم کر لیں توبہ اور استغفار پر کہ اللہ سے یہ آزادی لے کر رہیں گے، ایسے اللہ کے آگے گڑ گڑائیں کہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے۔ معتکفین بھی کل بیٹھیں گے۔ وہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ وہ دھرنا دیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں جم کر بستر لگا دیے کہ ہم اللہ سے معافی لیں گے، مغفرت کروائیں گے۔ یہ مقصد ہے، یہ عبادت کا مقصد ہے، یہی اعتکاف کا مقصد ہے۔ عتق من النار، جہنم سے آزادی، اسی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جو شخص رمضان پائے مغفرت نہ کروا لے، بد نصیب ہے، اس کی بدبختی ہے۔ ہم نہیں جانتے ہماری مغفرت ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی، ہم نہیں جانتے۔ ہمیں بس یہ ہے کہ بار بار مانگتے رہے، سوال کرتے رہے۔ آخری حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 4 باتیں رمضان میں لازم کر لو۔ 2 باتیں ایسی ہیں کہ تم اس کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر دو گے، اللہ کو راضی کرنے والے کام ہو جائیں گے۔ کون سے عمل ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرو، اللہ کو راضی کر لو۔ اور دوسرا امر استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفار کرنا۔ اور 2 ایسی ہیں فرمایا کہ جس سے تمہیں بے نیازی نہیں ہے، یعنی وہ بھی تم کرو۔ کیا؟ جنت کا سوال اور دوزخ سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو دوزخ سے، اور جنت کا سوال کرو۔ ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین، ایام بہت کم ہیں، غنیمت جانتے ہوئے کثرت سے استغفار کو بچا لائیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعلیم کے لیے ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، 70 بار استغفار کرتے تھے۔ گناہ نہیں ہے، نبی گناہ سے معصوم ہے، وہ معصوم ہو کر بھی استغفار کریں، ہم گناہ گار ہو کر بھی استغفار نہ کریں، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو استغفار کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ رمضان کے اس مبارک دنوں کے صدقے رب کعبہ ہماری غلطیوں خطاؤں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ۔ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، تجھ میں نازل حق تعالی